پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی میں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کا معنی کیا ہے، تو بہت سے علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اتوار کو بتایا تھا کہ آپ کے اسی مسجد میں میں یا حافظ صاحب یا کوئی اور مبلغ آتے رہیں گے، آپ کو علم دین سکھاتے رہیں گے، اور ہمارے جو موضوعات رہیں گے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہونے والے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے غسل کا طریقہ۔ غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل کب کرنا فرض ہوتا ہے؟ غسل میں فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 جہتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو مختصر انداز میں بیان کر کے سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جو میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول آپ کو پڑھ کر سنایا جو کہ ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے کے جملے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، اور ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ پاکی پر منحصر ہے، یعنی کہ گھر سے لے کر تو مسجد اور مسجد سے آنے سے لے کر ہمارے روزمرہ کی زندگی میں پاکی کا خیال بہت بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال غسل کرنا یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ بہت سے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ تو یاد رکھیں غسل فرض ہونے کی 5 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد حضرات میں ایک جسم کا ایسا حصہ بنایا ہے جس میں منی جمع ہوتی ہے، اور اسی منی کے بدولت انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری منی اپنی جگہ سے نکلے اور شہوت اس میں پائی جائے اور پھر ہماری شرم گاہ سے باہر نکل جائے، خارج ہو جائے، تو اب اس بندے پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، اور عام طور پر جو پہلی صورت ہے وہ میاں بیوی کے ہم بستری سے عمل میں آتی ہے، پہلی صورت جو ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی نیند میں ہوتے ہیں اور خواب میں کچھ ایسی چیز دیکھنے میں آ جاتی ہے کہ جس سے احتلام ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی احتلام ہو گیا تو اس بندے پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں اور ہم بستری کرنے کے دوران اگر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے مگر منی خارج نہ ہو، پھر بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری صورت ہوئی۔ چوتھی اور پانچویں یہ 2 صورتیں عورتوں کے تعلق سے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنی بیوی کو اور کبھی کبھی بیوی کے ذریعے ہم اپنی گھر کی خواتین کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو چوتھی اور پانچویں صورت ہمارے خواتین حضرات کے تعلق سے ہے۔ تو دیکھیں ہر عورت مہینے میں 1 مرتبہ حائضہ ہوتی ہے، اسے حیض آتا ہے۔ اب حیض کی مدت مختلف ہوتی ہے، کسی عورت کی 3 دن، کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 10 دن، اور یہ جو مدت ہوتی ہے اس کو ہم عادت کہتے ہیں۔ تو ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی یہ عادت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد پاک ہونے کے لیے اس عورت کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہوئی۔ اور پانچویں صورت ہے نفاس کی، یعنی کہ جیسے ہی کسی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی والدہ کو مسلسل خون بہتے رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ خون ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد غسل کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی 5 صورتیں جن میں غسل کرنا فرض ہے۔ 3 پہلی مرد حضرات کی تھی اور 2 عورتوں کی تھی۔ اب آئیے کہ غسل کے فرائض کتنے ہوتے ہیں ہم وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے غسل کے صرف اور صرف 3 فرائض ہوتے ہیں۔ کتنے فرض ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف 3۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے کہ ہمارے سر سے لے کے تو پیروں تک کے جسم کا ہر حصے پر 3 دفعہ پانی بہہ جانا۔
یہ 3 فرائض ہیں۔ اب تھوڑی سی وضاحت کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کلی کرنے کا معنی یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالا اور پچ کر کے جو پانی نکال دیا یہ کلی ہو گئی۔ یہ کلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد جتنے منہ کے اندر کے حصے ہیں، جیسا کہ جبڑا ہے، داڑھ ہے، دانت ہے، حلق کا جو ظاہری کنارہ ہے پہلے جو شروع ہوتا ہے ہمارا، وہاں تک پورا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اطمینان کے ساتھ پہلے تو کلی کرنا ہے اور ساتھ میں غرارہ بھی کرنا ضروری ہے۔ جب ہم غرارہ کریں گے تبھی تو وہ حلق کے شروعاتی حصے تک پانی پہنچے گا اور پھر ہمیں کلی کرنی ہے۔ تو احتیاطاً آپ 3 دفعہ 5 دفعہ کلی کر لیا کریں۔ ایک ہی دفعہ کلی کرنا فرض ہے، لیکن 3 دفعہ کر لیں گے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ پہلا فرض ہوا۔ البتہ رمضان کے دن اب قریب ہے تو رمضان میں آپ غرارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے روزے کی حالت میں تو پھر وہ غرارہ نہیں کر سکتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو ہمارا دین فطرت پر منحصر ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کو کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو تبھی ہمیں وہ چیز کرنی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے نرمی رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب آئیے ناک میں پانی چڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ ناک کے اندر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، پہلی ہڈی نرم ہوتی ہے اور دوسری ہڈی سخت ہوتی ہے۔ تو پہلی جو ہماری نرم ہڈی ہے یہاں تک سمجھ لیں آپ، وہاں تک ناک میں پانی جانا ضروری ہے، اور ناک کے اندر کے جتنے بھی بال ہوں گے ان بالوں تک بھی وہ پانی کا مس ہونا، ٹچ ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو زکام آیا ہوا ہے اور زکام کے اندر سے کچھ رینٹ اندر لگی ہوئی ہے تو وہ رینٹ کو پہلے آپ کو نکالنا ہوگا، سوکھی ہوئی رینٹ کو نکالنا ہوگا اور پھر وہاں تک پانی چڑھانا ہوگا۔ یہ فرض ہے۔ اگر رینٹ رہے گی اور ناک کا پورا حصہ گیلا نہیں ہوگا تو دوسرا آپ کا فرض نہیں ہوگا، تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ اور جو تیسرا والا ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ سر سے لے کر تو پیر تک کے ہر جسم کے حصے پر 3 دفعہ پانی بہہ جانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کچھ ہمارے جسم کے ایسے حصے ہیں کہ اگر ہم انہیں اچھے سے پانی نہیں پہنچائیں گے تو وہاں سے پانی بہہ کر نکلے گا ہی نہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کان کے پیچھے کے حصے، اگر ہم یہاں پر احتیاط سے پانی نہیں ڈالیں گے تو پانی وہاں پر پہنچے گا نہیں۔ اسی طریقے سے کان کے اندر کے یہ جو حصے ہیں ہمارے، ان میں بھی انگلی کر کر پانی پورا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی 3 دفعہ پانی بہنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگوں کی جو ناف ہے وہ ڈونگی ہوتی ہے تو وہاں اندر انگلی ڈال کر آپ نے پانی پورا بہانا ضروری ہے وہاں سے، اور ہر جسم کے حصے سے 3 دفعہ پانی بہنا ضروری ہے۔ تو یہ 3 فرائض کی وضاحت میں نے کر دی۔ اب آئیے جو تیسرا ہمارا آج کا نکتہ ہے وہ ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ حمام میں داخل ہو گئے تو عام طور پر ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ بالٹی سے غسل کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس شاور لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب میں بالٹی کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ بالٹی آپ نے نیچے نہیں رکھنی ہے ایک دم، کیونکہ جب آپ بالٹی میں کا پانی اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالیں گے تو جسم سے ٹچ ہو کر پانی بالٹی میں جانے کا خدشہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چھینٹے اڑتے ہیں وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں، اس لیے بالٹی کو تھوڑا اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ پہلی یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ غسل شروع کریں گے تو 3 دفعہ آپ کو اپنے پونچھوں تک ہاتھ دھونا ہے۔ جیسا ہم وضو کرنے میں 3 دفعہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں ویسا سب سے پہلے آپ کو اپنا ہاتھ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو شرم گاہ دھونی ہے، اور جہاں جہاں جسم کے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے وہ پوری دھو لینی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ کو نماز میں جس طریقے سے غسل کیا جاتا، وضو میں جس طریقے سے نماز کے لیے جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے ویسا ہی پورا آپ کو وضو کرنا ہے، یعنی کہ کلی کریں گے، پونچھے تک ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، جو بھی اپنے وضو کا پورا جو طریقہ ہے ہمارا وہ پورا اپنا وضو کریں گے۔ اور وضو کر لینے کے بعد اب یہاں سے اپنے 3 فرائض چالو ہوں گے۔ کون سے؟ پہلا تو اچھے سے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 سر سے لے کے پیر تک کے ہمارے جسم پر 3 مرتبہ ہر حصے پر پانی بہہ جانا۔ یہ ہو جانے کے بعد اب آپ آرام سے جس طریقے سے نہانا چاہتے ہیں نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ صابن لگانی ہے آپ کو صابن لگا سکتے ہیں، اچھے سے گھسنا ہے جو بھی جسم کے حصے کو آپ گھس سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو 2 استثناء یہاں پر بتاتے چلتا ہوں۔ جو ہماری پہلی غسل فرض ہونے کی حالت تھی کہ جیسے ہی منی اپنی جگہ سے نکلے
شہوت کے ساتھ اور شرمگاہ سے خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ پیشاب کریں گے تو پیشاب کے بعد بھی کچھ منی کے خطرے آنے لگتے ہیں، یا اگر کوئی شخص نے کوئی وزنی چیز اٹھا دی تو پھر کبھی کبھی منی خارج ہو جاتی ہے، یا پھر اگر کسی شخص نے چھلانگ لگائی تو چھلانگ لگانے کی بنا پر بھی منی خارج ہو جاتی ہے، تو ان صورتوں میں غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک استثناء ہے، کیونکہ پہلے فرض ہونے کی حالت یہ ہے کہ منی نکلے شہوت کے ساتھ، اور اگر شہوت نہ پائی جائے تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ البتہ جو منی نکل گئی ہے اتنے حصے کو آپ نے پانی سے دھو لینا ہے اور پینٹ اور شلوار کو بدل لینا ہے، تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو دوسری غسل فرض ہونے کی صورت ہے وہ ہے احتلام کا ہو جانا، خواب کی حالت میں جو ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے ایسا خواب دیکھا اور اسے یہ محسوس ہوا کہ میرا احتلام نکل گیا ہے، لیکن نکلنے کے بعد بھی اس کا ثبوت پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ جو انڈر ویئر ہوتی ہے اس کے اوپر اگر ابھی احتلام ہوا ہے تو کچا پن محسوس ہوگا، اور اگر تھوڑی دیر ہو گئی تھی تو اس کے اوپر آپ کو دھبے ضرور نظر آئیں گے۔ اگر اس پر دھبے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور کچا پن بھی گیلا پن بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو استثناء ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب انتہائی اہم بات کی طرف میں آخر میں آ رہا ہوں کہ یہ جو غسل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دعا پڑھنی ہے کیا ہے کی، تو دعا وغیرہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ نے غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسے غسل کرنی ہے، اور وہ بھی دل میں کرنی ہے، منہ سے بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کہ یا اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، بس اتنی نیت آپ نے کر لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب آخری مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں جمعہ کا دن بھی آ گیا، اور سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی عید بھی آ گئی۔ اب تین اس کو غسل کرنے ہیں، ایک تو فرض ہونے والا غسل کرنا ہے، دوسرا جمعہ کا غسل کرنا ہے، اور تیسرا عید کا غسل کرنا ہے، یا پھر کبھی کبھی جمعہ اور پھر فرض ہونے والا غسل یکجا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے صرف اور صرف نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، ساتھ میں جمعہ کا غسل اور ساتھ میں عید کا غسل، تو ایک ہی غسل میں تینوں بھی باتیں دونوں بھی باتیں ہوتی چلیں گی۔ تو آج میں نے مختصر انداز میں آپ کو غسل کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اب آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں، بیان ہو جانے کے بعد انفرادی طور پر بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اگر بعد میں کوئی سوال درپیش آئے تو حضرت یہاں پر موجود رہتے ہیں، حافظ صاحب دوسرے موجود ہوتے ہیں تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔